سورة الحج آیت نمبر 51. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آیت نمبر 50 میں جب ہم نے دیکھا کہ ایمان والے جو کہ الہامی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری تھی کہ وہ بخشے جائیں گے اور ان کے لیے عزت والی روزی یعنی رزق کریم اللہ عطا فرمائیں گے. اب جب ایمان والوں کی بات آتی ہے تو اکثر کمپیریزن میں برے لوگوں کی، کفر کرنے والوں کی مثال دی جاتی ہے، جس کو اس طرح سے آیت نمبر 51 میں بتایا جا رہا ہے، وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ لوگ جو بہت کوششیں کرتے ہیں، بہت دوڑ دھوپ کرتے ہیں ہماری آیتوں میں عاجز کرنے کے لیے، یعنی آیتوں ہی کے حوالے سے وہی اللہ کے نام سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں کہ اللہ ایسے کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، پھر انسان جس کے اندر کوئی مرض ہوتا ہے منافقت کا، وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ دیکھو اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، میرے اور آپ کی ہدایت لینے سے کچھ نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت دیتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں. کہتے ہیں عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم چاہے برائی کریں اچھائی کریں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کس کو گمراہ کرنا ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو عزت دینی ہے، یہ سارے اصول اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا اور اسے قرآن میں دے دیا. سمجھنے والا بہت اچھی طرح سے بات کو سمجھتا ہے، جیسے کہ عام فہم انداز میں ایک جاہل بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب کہا جائے فلاں جج نے اس مجرم کو پھانسی کی سزا سنائی، تو ایک عام کامن مین جس کے پاس ایک ایوریج مائنڈ ہوتا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ جج کبھی بھی اپنی طرف سے پھانسی کی سزا یا کسی بھی سزا کو سنا نہیں سکتا ہے، یقیناً اس پر کوئی کیس ہوگا. ہم دنیاوی معاملے میں ان تمام اگزامپلز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی باتوں کو شارٹ کٹ میں جھوٹ موٹ کا یا تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا بچپن سے ہماری وہ تربیت ہی نہیں ہوئی کہ ہم ان معاملات کو سلجھا سکیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے گھر کے معاملات کو، داغ دھبے دور کرنے کو، بڑی بڑی چیزوں کو، کھانا جل گیا تو اس کو اب کیسے بہتر بنا لیں، ہر چیز کے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ٹپس ہیں، باتوں کو سمجھنے کا انداز ہے. تو یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں ہماری آیتوں میں عاجز کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، لوگوں کو آیت ہی کا حوالہ دے کر ہر بات تقدیر پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئکا، اللہ فرماتے ہیں ایسے غیر ذمہ دار انسنسیئر لوگ یہ اصحاب الجحیم ہوں گے، یہ جہنم والے لوگ ہیں جو آیتوں کا تحفظ نہیں کرتے ہیں. ہم نے سمجھا کہ قرآن کو رٹنے والا حافظ قرآن ہے، جبکہ میرے نزدیک حافظ قرآن قیامت کے دن وہ اٹھے گا جس نے اللہ کی آیتوں کو بہترین انداز سے سیٹنگ دی، یعنی محکم کو الگ کیا، متشابہ کو الگ کیا، لوگوں کے آگے ایک ایزی پیکج رکھ دیا، قرآن کو ایزی بنا کر لوگوں کے آگے رکھ دیا کہ اس میں کوئی ایسے ہاتھی گھوڑے نہیں ہیں کہ جو آپ کے اور میرے لیے اپلیکیبل نہ ہوں اور جس سے ہم جنت میں داخل نہ ہو سکتے ہوں. بلکہ جن لوگوں نے نیچا دکھانے کے لیے اس قرآن کو کمپلیکیٹڈ کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جہنم والے ہیں. اب ایک اور بڑا انٹلیکچل پوائنٹ آپ کو آیت نمبر 52
سورہ حج میں دیا جاتا ہے، جو آپ اگر ایک بار سمجھ لیں تو انشاءاللہ لائف ٹائم آپ کو اس آیت کی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ بہت غور سے اس آیت کو پڑھیں، بہتر یہ ہوگا قرآن سامنے رکھ کر پڑھیں۔ اس میں کچھ یوں بتایا جا رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول، ولا نبی، اور نہ ہی کوئی نبی۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی آپ کی باتوں کو، آیات الہی کو اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو پچھلے انبیاؤں کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو بالکل اسی طرح اب یہ تسلی دی جا رہی ہے، اور ایک انفارمیٹیو آیت بھی ہے اگر آپ اسے سمجھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہر دور میں ایسا ہوا نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا، مگر کیا ہوا کہ اذا تمنا، جب بھی نبیوں نے کوئی آرزو کی، جب بھی کوئی خواہش کی۔ اب ہماری آرزویں اور ہماری خواہشیں تو بہت ڈفرینٹ ہیں کہ ہم اپنی نفس کی خواہشات کو تکمیل پہنچاتے ہیں، ہم دنیا چاہتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہوں گے کہ نبی رسول کی خواہش کیا ہوگی کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت ثبت ہو جائے، یہ لوگ جنتی ہو جائیں، یہ لوگ گمراہی کا راستہ چھوڑ دیں، یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں۔ تو اس لیے ذرا میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں، بہت انٹلیکچول پوائنٹ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں یہ ہوا کہ نبی رسول نے جو چیز کی خواہش کی، یعنی لوگوں کو سدھارنے کی تمنا کی، لیکن یہاں ترجمہ کچھ لوگوں نے دے دیا ہے کہ جب کبھی تلاوت کی نبیوں نے، القی الشیطان، ڈال دیا شیطانوں نے، فی امنیتہ، ان کی امانی میں۔ ایکچولی امانی قرآن میں ترجمہ آتا ہے خواہشات۔ اب ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ خواہشات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک خواہشات جس میں کوئی گناہ نہیں، اور ایک خواہشات وہ جو قرآن کے خلاف جاتی ہے، اس کی اتباع کرنا گناہ ہے۔ اور کچھ خواہشات جو نہ قرآن سے ثابت ہیں اور نہ گناہ ہیں، آپ کو کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، حلال ہے، کھا لیجئے۔ آپ کو کہیں گھومنے کو دل چاہ رہا ہے، اوکے گھوم لیجئے، اور پھر اللہ کی راہ میں لگ جائیے۔ آپ کو کچھ پہننے کو دل چاہ رہا ہے اور وہ حلال ہے، پہنیے۔ تو کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی گناہ سے تعلق نہیں ہوتا، وہ جائز ہوتا ہے ہمارے لیے، اور کچھ خواہشات گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لفظ خواہشات آیا تو شاید اس لیے مفسرین نے اسے تلاوت کو درجہ دے دیا، جبکہ اگر ہم اسے ہو بہو وہی لفظ اٹھائیں جو کہ قرآن نے ترجمہ دیا تمنا کا بھی اور امنیتی ہی، یہ دو لفظ آ رہے ہیں جس کا پورے قرآن میں ترجمہ ہے کہ جب کبھی نبیوں نے کوئی خواہش کی اور جب کبھی نبیوں نے کوئی تمنا کی۔ تو آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ نبی حق کی خواہشات اور لوگوں کی اصلاح کی خواہشات اور لوگوں کی ہدایت چاہتے ہیں۔ تو ایکچولی بات یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کبھی نبی نے لوگوں کو اللہ کی کتاب اس طرح سے بتائی کہ تم پچھلی کتابوں سے میری باتوں کو سمجھو کہ میں کوئی نیا دین نہیں لایا، میں تمہیں جنت کا راستہ دکھاتا ہوں، تو کیا ہوا کہ القی الشیطان، ڈال دیا شیطان نے ان کی خواہشات میں، یعنی جب وہ تلاوت کر کر سناتے تھے لوگوں کو اللہ کی باتیں، تو شیطان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کی تلاوت کا ایک دوسرا رنگ دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیں تلاوت محفوظ ہے، تلاوت کلام الہی کو کہتے ہیں جس کو پڑھا جاتا ہے، یہ اپنی جگہ پچھلی بھی محفوظ ہے جس کو تصدیق کرنے کا کہا گیا، اس حد تک محفوظ ہے کہ جس سے انسان ایمان کو قبول کرے۔ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو لوگ سنسیئر تھے انہوں نے پچھلی کتاب کو پہچانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حد تک ساتھ دیا
میدان جنگ میں جان دینے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھ کر یہ جذبہ نہیں آیا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پچھلی کتابوں سے تصدیق کی اور یہ جذبہ ان کے اندر رونما ہوا۔ تو جب کبھی بھی نبیوں نے خواہشات یعنی لوگوں کو ہدایت سے بتایا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، تو شیطان نے اس میں دراڑیں ڈالی، شیطان نے اس میں ٹیڑھ پن ڈالا، جس کا میں نے پہلے بھی آپ کو اگزامپل دیا کہ ہر چیز تقدیر پر تھوپ دینا، شرک بھی کرنا اور کہنا کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، غریبوں کی مدد نہ کرنا اور یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتے تو ان کی مدد خود کر دیتے۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمارا پورا دن گزر جائے کہ اللہ نے کتاب میں کچھ اس طرح سے بات کی، لیکن لوگوں نے اس کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی، اور یہ غلط رنگ شیطانیت کہلاتی ہے۔ تو جب کبھی نبی نے تمنا کی، خواہشات کی اور انہیں کلام الہی سنایا، تو القی الشیطان، ڈال دیا شیطان نے ان کی باتوں میں، ان کی سوچ میں رکاوٹیں ڈال دی۔ اب اللہ نے کیا کیا، جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں بہت غور سے سنیے اس آیت کو، اللہ نے بھی کیا کیا کہ فینسخ اللہ، اللہ نے بھی منسوخ کرتے گئے، یعنی مٹاتے چلے گئے، ما یلقی الشیطان، جو ڈالتا گیا شیطان۔ اللہ کیسے منسوخ کرتے گئے؟ اللہ نے ہر متشابہ آیت کا محکم ڈالتے چلے گئے، اور یہ معیار کس کو نصیب ہوگا کہ ہر محکم کا اس کے پاس قرآن سے جواب ہونا چاہیے؟ یہ وہی شخص دے سکتا ہے جو قرآن کو روز سمجھ کر پڑھتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس قرآن کھلا ہوا ہوگا تو آپ اس آیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ اور میری زندگی کی یہ خواہش ہے، میں دعا مانگتی ہوں اللہ سے، جب میں کہتی ہوں ربی زدنی علم، اللہ میرے علم میں برکت دے دیجئے، بڑھا دیجئے، تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمام متشابہ آیت کی محکم نظر آنے لگ جائے۔ میں وہ محنت کر رہی ہوں، آپ کا وعدہ ہے کہ محنت کرنے والوں کی اللہ ضرور مدد کریں گے، اور الحمدللہ آج میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ مجھے علم تو سدا حاصل کرنا ہے، لیکن کوئی ایسی متشابہ آیت نہیں کہ جس کی محکم میرے پاس موجود نہ ہو۔ الحمدللہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ کوئی ایسی متشابہ آیت نہیں سوائے یہ کہ جس متشابہ کو اللہ نے کھولا نہیں، کہ جیسے ہماری روح کیسے قبض ہوتی ہے، جیسے کہ روح کیسی شکل کی ہے، جیسے کہ روح کہاں جاتی ہے، جیسے کہ اعمال ناموں کا لکھنا کیسا ہے، جیسے کہ وہ فرشتے کس طرح سے اسے لکھ رہے ہیں، لکھ ضرور رہے ہیں، روح ضرور نکلے گی، پھر اس کے سونپے جانے کی جگہ ضرور ہے، جیسے وہی کیسے اترتی تھی اس کا علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا، وہ متشابہ جس کو اللہ نے ہم پر کھولا ہی نہیں، اور جہنم کیسی ہے، کدھر ہے، بالکل اسی طرح وہ باتیں جن کا آپ سے اور مجھ سے سوال کیا جائے گا، وہ متشابہ آیتیں جس کا مجھ سے اور آپ سے باقاعدہ سوالات ہوں گے، اللہ سے میٹنگ ہوگی اور 1 to 1 ہوگی، اور بیچ میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہوگا، اور ہمارا پورا IQ لیول اللہ کے آگے پیش کیا جائے گا کہ ہم نے کتنی محنت کی اور کتنی آیتوں کو ہم سالو کر سکتے تھے الجبرا کے فارمولے کی طرح۔ تو یہ آپ غور کیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی نبیوں نے لوگوں کو آیتوں سے سمجھانے کی کوشش کی، جو ان کی خواہش اور آرزو ہوتی تھی کہ لوگ اس آیت کو دل سے سمجھ لیں، تو وہ شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے مٹاتے چلے گئے۔ ما یلقی الشیطان، جو شیطان رکاوٹیں ڈالتا گیا، اللہ محکم آیتوں کو بھیجتے چلے گئے، اور تمام متشابہ آیتوں کو اللہ نے
کھولتے چلے گئے اور رکھتے چلے گئے. ثم یحکم، دیکھیں آپ کلیئر آ رہا ہے، ثم یحکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے پختہ کرتے گئے آیاتی ہی، اپنی آیتوں کو. کس طرح پختہ کیا کہ اس کا پیر وہ کپل میں ہے. اگر آپ آیتوں کو غور کریں تو آیتوں کو جوڑا جوڑا اللہ نے پیش کیا ہے کہ اس کے کہیں نہ کہیں پیرز آپ کو مل جائیں گے. لیکن انشاءاللہ یہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو سنسیئر ہوگا اور قرآن کو وقت دیتا ہوگا، اپنے وقت نکالتا ہوگا، اسے انشاءاللہ اللہ کی آیتیں اس پر کھلتی چلی جائیں گی اور وہ انشاءاللہ ضرور سمجھ لے گا اور وہ کہے گا کسے سمجھ آئے یا نہ آئے، مجھے الحمدللہ اللہ کی بات سمجھ آ رہی ہے. چاہے تم مانو نہ مانو، ہم نہ کسی پر زبردستی کر سکتے ہیں، ہم نہ کسی کو زبردستی ہدایت دے سکتے ہیں. یہ نبی بھی نہیں کر سکتے تھے، جس کے لیے باقاعدہ آیت ہے انک لا تہدی من احببت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے، آپ بھی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں جس کو آپ محبوب رکھیں یا جس سے آپ پیار کریں. آپ بھی اپنے پیار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ ہدایت کا معاملہ تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور وہ کتنا وقت دیتا ہے اور اس پر کتنی متشابہ آیت محکم بن جاتی ہیں. تو بڑی گہری آیت ہے، اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے. اور اگر آپ کو اس وقت بھی یہ آیت سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ یہ اتنی بہترین بات کو ہم سمجھ نہ لیں کہ نبیوں نے جب بھی تلاوت کی شیطان نے رکاوٹ ڈالی، آیتوں کی غلط شکلیں بتائیں، لیکن اللہ نے بھی سمجھنے والوں کے لیے آیتوں کو محکم کرتے چلے گئے، کیونکہ اللہ علیم ہیں، اللہ حکیم ہے. اللہ جانتے ہیں کون سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ اس پر علم کو کھول دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر نظام حکمت کے مطابق ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی ہمارے علم میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں علم نافع نصیب فرمائیے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائیے. اور اب اس آیت کی دیکھیں کمپلیشن، اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لیجعل، یہ اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ نے آیتوں کو محکم اور متشابہ اس لیے کیا کیونکہ ہمارے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کم از کم میرے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے متشابہ دی ہی کیوں؟ جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے ٹیڑھی بات کی کیوں؟ ہم کہتے ہیں بھائی میں نے ایسے ہی مذاق کیا تھا، میں نے ایسے ہی طنز کیا تھا. کہا نہیں، تم نے ٹیڑھی بات کی کیوں؟ لیکن اللہ کو تو کوئی نہیں ٹوک سکتا، ہمیں تو پھر کوئی ٹوک سکتا ہے کہ تم نے اس طرح کا لہجہ یا غلط انداز کیوں اپنایا کہ وہ پہلی ہی تمہاری بات پر تم سے بدگمان ہو گئی. ہم نے کہا بھائی میں نے بات میں اسے سمجھا دیا کہ میرے بولنے کا مقصد یہ نہیں تھا. تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے نہیں، تم نے پہلا انداز ٹیڑھا کیوں اپنایا. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ٹوک سکتا. اور آج آپ پکچرز دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، آپ پروگرامز دیکھ لیں، آپ ناول پڑھ لیں، آپ ڈائجسٹ دیکھ لیں، ہر چیز میں آپ کو پہلے سسپنس اور بہت سے ایسے ٹیڑھے میڑے موڑ دیے جاتے ہیں کہ آپ اس کو سلجھاتے ہیں جب تو آپ ایک لطف محسوس کرتے ہیں اور آپ کو اس میں مزہ آتی ہے. تو یقیناً میں بھی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں گھما پھرا کر بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہوں گے، جو میں سمجھتی ہوں، کہ کون کتنا چارج ہے، کون کتنا غلط جو بات اسے لگ رہی ہے متشابہ انداز میں، وہ اس کو کتنا ایز اٹ از لیتا ہے، یا وہ اللہ پر کتنا بھروسہ کرتے ہوئے یہ باقاعدہ ایمان رکھتا ہے کہ بات جس انداز سے کی گئی ہے کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں، اللہ ذلیل کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہیں پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. اب سمجھنے والا یہ تمام آیتوں کو ہضم کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ کی رحمانیت اور اللہ کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا رب کیا ہے، اور وہ کبھی غلط اصول مرتب
نہیں کرتا اور وہ کبھی انیشیٹ ظلم کو نہیں کرتا۔ یہ اگر ایک بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم کی پہل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ انداز اس لیے دیا، اللہ نے محکم اور متشابہ آیتوں کو اس لیے بنایا کہ لیجعل، تاکہ اللہ تعالیٰ بناتے چلے جائیں، ڈالتے چلے جائیں، ما یلقی شیطان، جو ڈالتا جائے شیطان، اس کو اللہ تعالیٰ ایک آزمائش کے طور پر لوگوں کے آگے پیش کریں، للذین فی قلوبہم مرض، تو جن کے دلوں میں ایک مرض ہے، یعنی وہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، یا اللہ سے لوگوں کو بدگمان کرنا چاہتے ہیں، یا یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جنت بھی اللہ کی طرف سے ملے گی اور جہنم میں جانے والے کا بھی کوئی قصور نہیں، جہنم بھی اللہ کی طرف سے مل جائے گی۔ یعنی وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ تمہارے اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ ہی کا نام لے کے، نبی کا ہی نام لے کے لوگوں کو حق سے دور کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی ٹیسٹ رکھ دیا، آزمائش بنا دی متشابہ آیتوں کو، کہ جو شیطان نے لوگوں کو غلط سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں، والقاسیۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے قلوب، جن کے قلب سخت ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان آیتوں کو فتنہ بنا دیتے ہیں کہ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، اللہ ان کے لیے یہ آزمائش بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اس انداز سے اس آیت کو اینڈ کیا گیا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک حق مارنے والے لوگ، ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، البتہ وہ مخالفت میں ہی رہتے ہیں اور بہت دور نکل جاتے ہیں اپنی مخالفت میں، کتابیں تک لکھ دیتے ہیں، درس تک دینا شروع کر دیتے ہیں کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ان محکم آیتوں کو پیش نہیں کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر بتایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ اے انسان تیرے ہاتھ میں واقعی کچھ بھی نہیں ہے مگر تو جو کوشش کرے تو تجھے اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کبھی آپ کو بھی متشابہ آیت کی محکم نہ مل رہی ہو تو ضرور مجھ سے ڈسکس کیجئے گا، یہ میرا بھی امتحان ہوگا اور میں بھی دیکھوں گی کہ میں نے علم کی کس نوعیت پر میں پہنچی ہوں۔ تو جب کبھی آپ کو ایسا لگتا ہو کہ کوئی متشابہ کی آپ کے پاس محکم آ نہیں رہی تو ضرور ہم سے ڈسکس کیجئے گا، ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔